پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف اور عمران خان کے موقف میں مماثلت آنے لگی ہے؟ جو بات عمران خان صاحب کہتے تھے وہی بات میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، یا پھر جو بات میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے وہی بات عمران خان کہہ رہے ہیں۔ رجیم چینج اور مجھے کیوں نکالا کے نعرے میں ویسے کوئی اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے آج سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں خطاب کیا، اور وہاں پر بیسیکلی مسلم لیگ نون کا چیمبرز سے خطاب کا مسئلہ تو یہ ہے، یا پھر موٹیو یہ ہے کہ کس طریقے سے اگر ہمیں حکومت ملتی ہے یا پھر ہمیں حکومت دی جاتی ہے، یا جو بھی اس کو آپ نام دے لیں، تو ہم آ کر کریں گے کیا، معاشی صورتحال کو کیسے بہتر کریں گے، جو تجارتی سرگرمیاں اس کو کیسے بڑھائیں گے، کیسے تاجر برادری کا اعتماد حاصل کریں گے۔ یہ ان کا اصل ایجنڈا ہے۔ لیکن میاں صاحب آج تھوڑے بہت ڈی ٹریک ہوئے، اور میاں صاحب شاید وہ جو ایک درد ہے ان کے دل میں وہ ابھی تک نکلا نہیں ہے۔ کوشش تو وہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھپا کے رکھیں، اسی لیے آج جو پاکستان ٹیلی ویژن پر ان کی ریکارڈنگ چلائی گئی، پہلے اس کو ایڈٹ کیا گیا، بہت سارے اس میں سے ڈنگ نکال دیے گئے، اور پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں باقی رہیں، اور جو وہاں پر موجود لوگ تھے ان کا کہنا ہے کہ جو چیزیں آن ایئر ہوئے ہیں اس سے زیادہ کچھ باتیں میاں صاحب سخت کہہ گئے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے جو بات کی، ان کا کہنا ہے کہ جب حکومتوں کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی جائے گی اور چھریاں ٹوکے کلہاڑیاں تلواریں لے کر چڑھ دوڑیں گے تو حکومت اپنی مدت کیسے پوری کرے گی؟ یہ میاں صاحب کا سوال ہے ان تاجر رہنماؤں سے۔ اور پھر میاں صاحب کہتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے حکومتوں کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی تو پھر ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ ظاہر ہے ایک جمہوری حکومت آتی ہے، ووٹ لے کر آتی ہے، 5 سال کی اس کے پاس مدت ہوتی ہے، اور وہ مدت ہم پوری نہیں کرنے دیتے یا پوری کر نہیں پاتی، تو ایسے میں ملک کیسے آگے چلے گا؟ یہ میاں نواز شریف صاحب کا سوال ہے۔ یہ بہت اچھا میاں نواز شریف صاحب کا سوال ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو 3 بار حکومت ملی اور تینوں بار انہیں اقتدار پورا نہیں کرنے دیا گیا، تو ابھی بھی میاں صاحب یہ سوال دوسروں سے پوچھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں میاں صاحب نے بہت ساری کوسچن مارک اٹھا دیے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر۔ دبے لفظوں میں یہی کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں نا، 2018 میں اگر RTS بٹھایا گیا تھا تو کس نے بٹھایا تھا؟ اگر 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا تو کس نے ہٹایا؟ اور ظاہر اس کے پیچھے کون تھا؟ جب تک میاں صاحب PDM میں تھے تو میاں صاحب کہہ چکے ہوئے تھے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب، اس وقت انہوں نے کہا تھا، اس وقت وہ سرونگ دونوں جنرل سے، اس وقت انہوں نے کہا تھا، اب وہ ان کا نام نہیں لے رہے، لیکن دبے لفظوں میں وہ اپنے وہ درد ضرور لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دوسرا، میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر منتخب حکومتیں اسی طرح وقفے وقفے سے گرائی جاتی رہیں تو پھر ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میاں صاحب، لیکن میاں صاحب یہ کام تو آپ کو اس وقت کرنا چاہیے تھا کہ جب عمران، ظاہر ہے آپ کے ساتھ 3 بار یہ ہو چکا ہوا تھا، اور جب تک اگر انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، 3 بار آپ کی حکومت کو مدت پوری کیے بغیر گھر بھیج دیا گیا۔ ظاہر ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ تو پھر آپ کیوں حصہ بنے؟ عمران خان کی حکومت کا 1.5 سال رہ گیا تھا، عمران خان کو 1.5 سال پورا کرنے دیا جاتا تو شاید آج یہ سوال آپ نہ کر رہے ہوتے، اور آئندہ شاید یہ سوال کسی کو بھی نہ کرنے دیا جاتا، یا کسی کو ضرورت ہی پیش نہ ہوتی۔ اب ظاہر ہے آپ نے اسی ردم کو برقرار رکھا ہے، اسی جو رسم چلی آ رہی تھی آپ نے اسی رسم کو سپورٹ کیا، اسی کو برقرار رکھا ہے، تو ہم تو یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کو 4تھی بار اقتدار ملتا ہے تو آپ 4تھی بار بھی اپنی مدت پوری کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے رسم یہی چل رہی ہے۔ آپ نے یا آپ کی پارٹی نے یا آپ کے لوگوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کو گرایا، اب آپ کو حکومت ملتی ہے تو کسی اور کو موقع ملے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ ملا کے کچھ ادھر ادھر سے سپورٹ اکٹھی کر کے وہ آپ کی حکومت کو گرا دے، تو پاکستان تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، بلکہ وہیں نہیں کھڑا، بہت پیچھے چلا گیا ہوا ہے، اور یہ آپ نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ 2017 میں اگر میری حکومت نہ گرائی جاتی تو پاکستان بہت ترقی کر چکا ہوتا۔
پاکستان بہت آگے جا رہا تھا. تو میاں صاحب کس نے آپ کی, اصل سوال تو یہ نہ ظاہر ہے یہ آپ کو ان تاجروں سے پوچھنے کی بات نہیں تھی. تاجروں کو کیا پتا, ان کو تو اپنے سرمایہ کا پتہ ہے, ہم نے کیسے سرمایہ لگانا ہے, کیسے نکالنا ہے, اپنے مزدور کو تنخواہ کیسے دینی ہے, کیسے چیزوں کو گرو کروانا ہے, وہ تو وہ جانتے ہیں. آپ ان سے سوال کر رہے ہیں جن کا آپ نے خود جواب دینا ہے. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ملک آگے بڑھ رہا تھا, میری حکومت کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی اور یہ مسائل پیدا ہو گئے. سر یہ مسائل کس نے پیدا کیے تھے, ان کا نام لینا. آپ نے, مجھے یاد ہے لندن سے پاکستان آنے سے پہلے کچھ دن پہلے غالباً 8 اکتوبر کو, 21 اکتوبر آپ کی واپسی تھی, 8 اکتوبر کو آپ نے لاہور کے ایک نجی ہوٹل میں خطاب کیا تھا اور آپ نے نام لیے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, جنرل فیض حمید صاحب, آپ سے حساب لیا جائے گا اور آپ کو کٹہرے میں لائے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر شہباز شریف صاحب وہاں چلے گئے. اسی لیے تو شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہیں کہ بھائی جی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو, میں بڑی مشکل نال معاملات سیٹ کیتے نے, تسی پھر خراب کر بینا. لیکن میاں صاحب کو اتنی وہ زہر ہے جو میاں صاحب پر ہو گزری ہے, تکلیف تو ہوتی ہے نا انسان کو, لیکن شہباز صاحب ہاتھ دباتے رہتے ہیں, میاں صاحب پھر بھی گل کر جاندے نے. اچھا میاں صاحب بڑے ہی ماشاءاللہ بڑے تیسری بار کے وزیر اعظم ہیں اور چوتھی بار بننے کا ارادہ رکھتے ہیں, خواہش ہے ان کی, اور پاکستان کے اس وقت بلکہ سینئر ترین سیاستدان ہیں. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ مجھے جیل کیوں بھیجا گیا. میاں صاحب جب آپ کو ہی نہیں پتا تو پھر ان بیچارے تاجروں کو کیا پتا, سیالکوٹ کے تاجروں کو کیا پتا کہ آپ کو کیوں جیل بھیجا گیا. یہ آپ نے بتانا تھا کہ مجھے کیوں جیل بھیجا گیا. آپ نے وہاں پر کوسچن اٹھائے ہیں جو خود آپ نے جواب دینے تھے کہ بھائی مجھے اس لیے جیل بھیجا گیا تھا, مجھے اس لیے حکومت سے نکالا گیا تھا, کہاں پہ میں ٹھیک تھا, کہاں پہ میں غلط تھا. اور یہ چیزیں اب ہم نے نہیں کرنی, تاجروں نے, سیاستدانوں نے مل کے حکومت کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے جو بھی گورنمنٹ بن کے آئے, آپ کی تو سپیچ یہ ہونی چاہیے, پتہ نہیں آپ کی سپیچ میاں صاحب لکھ کون رہا ہے, آپ کی سپیچ یہ ہونی چاہیے تھی کہ جس کو پاکستان کے عوام ووٹ دیں گے, ظاہر ہے آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کس کو دینا ہے ووٹ, لوگوں نے ووٹ. ویسے رسم دنیا ہی صحیح, آپ کہہ دیتے کہ جس کو بھی پاکستان کے عوام ووٹ دیں گے وہی حکومت بنائے گا, اور جو حکومت بنائے گا وہ 5 سال پورے کرے گا. یہ تاجروں کو اعتماد دینے کی بات تھی. آپ نے تو اپنے سارے دکھ جا کے تاجروں کو بتا دیے, اور تاجر یہ دکھ پہلے سے جانتے ہیں. یہ نہیں ہے وہ بھی اسی ملک کا حصہ ہے, شہری ہیں, وہ ہم سے بہتر نظر رکھتے ہیں چیزوں پر کیونکہ ان کا سرمایہ لگا ہوا ہوتا ہے, اور تاجر کو ہر چیز سے زیادہ اس کا اپنا سرمایہ عزیز ہوتا ہے. تو ظاہر ہے آپ نے ان کو سارے سوالات ان بیچاروں کے سامنے رکھ دیے, وہ جواب دے بھی نہیں سکتے تھے, جانتے بھی تھے تو نہیں دے سکتے تھے. پھر میاں صاحب کہتے ہیں کہ پہلی بار میں جب جیل گیا تو مجھے طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں جیل بھیجا گیا اور کوشش کی گئی کہ مجھے موت سزا دی جائے. میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا تھا 12 اکتوبر 1999 کو, تو میں وزیر اعظم پاکستان تھا اور شام کو میں ہائی جیکر تھا. میاں صاحب یہ تو ٹھیک آپ نے کہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس وقت کے جو جج تھے رحمت حسین جعفری صاحب, یقیناً انہیں مختلف, میں اس وقت ایک اخبار میں کام کرتا تھا تو ہم نے مختلف لیڈیں نکال کے رکھی ہوئی تھی. جو آپ نے کہا ہے کہ مجھے موت سزا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی, یہ بھی لیڈ نکالی ہوئی تھی, اور تمام جتنے اخبارات نے زمین میں شائع کرنے تھے یہ بھی تھا کہ میاں نواز شریف کو باعزت بری کر دیا گیا, یہ بھی تھا کہ میاں نواز شریف کو تاحیات قید, عمر قید کی سزا سنا دی گئی. میں نے مختلف چیزیں نکالی ہوئی تھی. لیکن آپ کا یہ خدشہ ٹھیک ہے کہ اس طرح کی کوشش کی گئی, لیکن کس نے کی؟ میاں صاحب اگر چوتھی بار بھی آپ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ کون کرتا ہے, تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے, پھر نہیں لگتا کہ معاملات ٹھیک ہوں گے ہمارے. میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا, اور جو 2014 میں دھرنا ہوا تو وہاں پر کہا گیا کہ آپ کو گلے میں رسی ڈال کر وزیر اعظم ہاؤس سے گھسیٹ کے باہر نکالا جائے گا. سر یہ جب آپ پی ڈی ایم میں تھے, اپوزیشن میں تھے, اس وقت تو آپ نام لیا کرتے تھے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ اس دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے. اب آپ نام نہیں لے رہے تو اس کو لوگ کیا سمجھیں؟ میاں صاحب بہت وقت گزر گیا ہوا ہے, آپ اللہ رب العزت آپ کو عمر خضر عطا کرے. ظاہر ہے انسان کل نفس ذائقۃ الموت, جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, صحت مند زندگی دے. تو انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے سیکھتا ہے, گرو کرتا ہے. تو میاں صاحب چوتھی بار بھی اگر آپ نے اسی طریقے سے معاملات طے کر کے
یا پھر ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں، آپ نام لیتے نا، جو آپ نے 8 اکتوبر کو نام لیے تھے وہ بالکل ٹھیک نام تھے. اگر یہ نام آپ نہیں لیں گے تو میاں صاحب چوتھی بار بھی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. اور ہمیں تو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ، حالانکہ شہباز صاحب آپ کا ہاتھ دباتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ عمران خان اور آپ کے بیانات میں مماثلت آ رہی ہے. عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میرے خلاف ایک سازش ہوئی اور رجیم چینج ہوا. ایک سائفر لکھا گیا امریکہ سے، اس سائفر کو بنیاد بنا کر میری حکومت کے خلاف سازش کی گئی، میرے ہی لوگوں کو توڑا گیا، میرے ہی جو اتحادی تھے ان کو توڑ کے سندھ ہاؤس میں ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا، اور میرے ہی خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک نو کانفیڈنس موشن موو کروائی گئی. حالانکہ مسلم لیگ نون یہ کہتی رہی ہے، ریکارڈ پہ ہیں، حسن اقبال صاحب کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان ریکارڈ پہ ہیں، کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں ہوگی ہماری یہ موو کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ تو استعفے دینے کے چکر میں تھے، وہ تو مولانا فضل الرحمان تو پہلے دن سے آپ کو اسمبلی نہیں آنے دے رہا تھا. یہ تو بھلا ہو پیپلز پارٹی کا جنہوں نے آپ کو راضی کیا کہ نہیں بھائی ہمیں ریزائن نہیں کرنا، ہمیں اسمبلی میں جا کے بیٹھنا ہے، اسمبلی میں جا کے بات کرنی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مماثلت آ رہی ہے دونوں میں، یہ کتنی چلتی ہے، کیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں. کیا میاں نواز شریف صاحب یہ ریئلائز کر چکے ہوئے ہیں کہ پہلے جو 3 بار ہوا ہے وہ چوتھی بار بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ چوتھی بار نہیں ہوگا؟ اس کے لیے ظاہر ہے حکمت عملی میاں صاحب کو بنانی ہوگی. زبان زد عام تو یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ اگر اسی طریقے سے الیکشن کروانے ہیں تو پھر آپ سیدھا حلف لیں اور معاملہ آگے بڑھائیں، ملک کو آگے بڑھنے دیں. کیونکہ ملک ایک ایسی غیر سنجیدہ صورتحال کا شکار ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. صاف شفاف انتخابات تو دور کی بات، ابھی تو انتخابات کا بھی نہیں ہے، اور اس الیکشن کمیشن سے یا اس الیکشن کمشنر سے توقع بھی نہیں ہے کہ یہ صاف شفاف انتخابات کرائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ معاملہ کہاں بیٹھتا ہے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اب بہت ساری چیزیں یا بہت ساری باتیں، وہ ظاہر ہے سیاست ہے، اور سیاست میں آپ اپنے مخالف کے بیانات کو اون نہیں کرتے، لیکن دل اندر سے آپ مان رہے ہوتے ہیں کہ یار اس دن نال بھی زیادتی ہوئی سی. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کب تسلیم کریں گے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ ہم ایک جملہ کہہ چکے ہوئے ہیں، اور جب بھی ہم تقریباً اس وقت بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہماری نظریں یہ دیکھ رہی ہیں کہ جاتی عمرہ سے یا ماڈل ٹاؤن سے یا بیریا ٹاؤن سے ایک گاڑی نکل رہی ہے، اور اس گاڑی کی پچھلی نشست پر میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ گاڑی سفر کرتی کرتی نہر پہ چڑھتی ہے اور سیدھی زمان پارک مڑتی ہے، اور عمران خان سے جا کے کہتے ہیں کہ خان جی بندے تسی کڈو پیسہ اسی لانے ہیں، حد ساڈے نال بھی ہو گیا. دیکھتے ہیں سیاست کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.